بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب الولیمتی کتاب النکاح میں باب ولیمہ کا بیان۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاء۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر سفید دھبے کا نشان، زعفرانی دھبے کا نشان۔ فقال ما هذا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف سے، کیا ہے عبد الرحمن بن عوف، کیا ہے یہ، یعنی یہ رنگ کیسا ہے؟ قال یا رسول اللہ، تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، انی تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذهب، اے اللہ کے رسول میں عورت سے شادی کیا ہے، میں شادی کیا ہوں ایک دن پہلے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر، یعنی مہر دے کر۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، فبارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے، اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ کہ وہ چھوٹی بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث انس فیہ مشروعیت الولیمۃ للعرس والظاہر الامر الوجوبی۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ شادی میں ولیمہ کرنا واجب ہے۔ بعض علماء کے پاس واجب ہے، جمہور علماء کے پاس جو ہے نا سنت ندب ہے، سنت مندوبہ یعنی متأکد، سنت مؤکدہ ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّةُ، ظاہریہ ایک فرقہ ہے، داؤد الظاہری، بلکہ وہ بھی اہل سنت کا فرقہ ہے، یعنی ایک مسلک ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، مسلک ہے۔ وہ لوگ بھی واجب کہتے ہیں۔ کتاب ہے ان کی المحلہ، داؤد الظاہری کی، بہت اچھے عالم ہیں وہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ظاہری حدیث کے ظاہری معنی لیتے ہیں۔ وذهب الجمهور الى انه سنة مندوبة وهو قول احمد، جمہور علماء جو ہے نا یہ قول تمام اقوال کو دیکھ کر سنت مندوبہ کہتے ہیں، یعنی سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ قول احمد، امام احمد کا قول لے کر۔ والذی یظہر الوجوب واختلف فی وقت الولیمہ، اور ولیمہ کا جو وقت ہے اس میں مختلف رائے ہے علماء۔ بعض کہتے ہیں کہ عقد کے ٹائم پہ ہی ولیمہ کر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد، یعنی دخول ہونے کے بعد، یعنی بیوی شوہر اپنے جو وظیفہ ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد۔ هل هي عند العقد او عقبه او عند الدخول؟ اقوال وفيه مشروعیت الدعاء، اور مختلف اقوال ہیں اس میں مشروع ہے دعا دینا، دولہے کو جو ہے نا دعا دینا برکت کی۔ وفيه مشروعیت التخفیف من المہر، اور بہتر ہے کہ مہر جو ہے نا خفیف ہونا چاہیے، یعنی ہلکا سا۔ عبد الرحمن بن عوف بہت ہی پیسے والے صحابی ہیں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں وہ شادی کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شادیاں اتنی آسان اور اتنی جو ہے سادی ہوتی تھیں کہ 8 10 15 آدمی بیٹھے، ولیمہ ہو گیا، شادی ہو گئی، ختم، کسی کو معلوم کسی کو نہیں معلوم۔ حالانکہ اعلان کرتے تھے صحابہ، لیکن عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، عام بات تھی وہ۔ تو آپ کیا ایک چھوٹی سی ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر، اور سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، اس کی کیا قیمت ہے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ 3 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور نوا اس کو کہتے ہیں جو سونے کو وزن کرنے کا معروف پیمانہ تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعی کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ وفیہ مشروعیت الدعاء بالعرس بالبرکہ، وفیہ مشروعیت التخفیف فی المہر، مہر جو ہے نا خفیف اور ہلکا سا دینے کا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے، دوسرے اثر میں ہے کہ شادی اتنی آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔
فإن عبد الرحمن تزوج على وزن نواة من ذهب وهو شيء يسير موقت بربع دینار، ربع دینار یعنی پو دینار کے مطابق ہے اس کا وزن، اس کا قیمت، او ثلاثت دراہم یا تو 3 دراہم، وقیل غیر ذلك، اور مختلف اقوال ہے اس کے اندر۔ والراجح انه معیار عندهم غیر نواة التمر، اور راجح بات یہ ہے کہ یہ سونے کو ناپنے کا پیمانہ تھا۔ وفی قوله اولم، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول تھا اولم یعنی ولیمہ کرو، دلیل علی ان الولیمہ لا تتعین بان تکون شاۃ او فیہا لحم، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بکری ہو یا بکرا ہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج و مطہرات کے ساتھ جو آپ کی شادی ہوئی تھی، دوسری شادی، اس میں آپ تھوڑا سا گوشت لے کے گوشت بھی پکا کے ولیمہ کریں، تو ضروری نہیں ہے کہ شاہ ایک بکری دینا ہی، بلکہ لیکن ایک عام بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے ان کے درجے کے مطابق کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، آپ کرو، اگرچہ کہ وہ چھوٹی سی بکری کا کیوں نہ ہو۔ اثر الصفرتی جاء فی الروایات بیان الصفرتی وانہا ردغ من زعفران، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پیلے رنگ کا تمہارے پہ کپڑے پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے عبد الرحمن بن عوف، یہ تمہارے کپڑے پر پیلے رنگ کا نشان، زعفرانی رنگ کا نشان کیا ہے؟ تو قال یا رسول اللہ انی تزوجت امراۃ، میں شادی کیا ہوں لڑکی سے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دے کر، تو یعارض ھذا ما ورد من النہی عن التزعفر، یعنی دوسری حدیث سے مخالفت کرتی ہے، یہ حدیث ٹکراتی ہے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصفر یعنی یہ جو زعفرانی رنگ جو ہے پہننے سے منع کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأن ھذا صفرۃ من جہت الامراتی، لیکن یہاں پر جو صفرہ تھا جو آپ کی بیوی، کیونکہ عورتوں کے لیے ضروری منع نہیں ہے، زعفرانی رنگ پہن سکتی ہیں عورتیں، تو جو عطر لگائے تھے شادی میں دلہن، تو اس کا اثر آپ کے خمیص کو لگ گیا تھا۔ وعلقت به فکان ذلك غیر مقصود اللہ، کیونکہ آپ قصدن نہیں لگائے تھے۔ وقیل ان النہی مخصوص بجوازہ للعروس والاول ارجح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔